نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں دلہن بنی اپنے ہی شوہر کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید وہ پہلا شوہر تھا جس کو شادی کی رات اپنی بیوی پر شک ہوگا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، مجھ سے سارا قصور تمہارا ہے، تم سب جانتی ہو نا۔ پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہمارے گھر میں کسی کو تو کچھ بتا سکتی تھی نا۔ میرا یقین کریں، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ عرفہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اسے میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ مگر میرا شوہر میری کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کو اس قدر غصہ تھا کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جب تک عرفہ گھر واپس نہیں آ جاتی تب تک تمہیں سزا ملے گی، ایسی سزا جو ساری زندگی تم یاد رکھو گی۔ اس پوری حویلی میں میرے لیے کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کس طرح سب کو یقین دلاؤں کہ میں بے قصور ہوں۔ عرفہ نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میرا نام مانور ہے، میری عمر 50 سال ہے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں گریجویشن کر رہی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے اسکالرشپ پر مجھے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ وہاں میری دوستی عرفہ نامی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ بے حد خوبصورت اور لائق تھی۔ ایک روز میری طبیعت خرابی کی وجہ سے میں یونی نہ جا سکی، اور مگر جیسے ہی اگلے روز میں یونیورسٹی گئی تو وہاں پر عرفہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مانور، یہ دیکھو، اس سے ملو، کل ہی میری سہیلی بنی ہے، نمرا نے۔ میں نے حیرت سے عرفہ اور نمرا کو دیکھا۔ عرفہ تو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر نمرا کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ اس کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے۔ اس کا بے باک لباس اور لڑکوں سے دوستیاں مجھے بہت ناگوار گزرتی تھی، مگر عرفہ کو سمجھاتی کہ وہ نمرا سے دوری بنائے رکھے، مگر اس سے میری بات بہت بری لگتی تھی، اور وہ ہمیشہ کہتی کہ تم چاہتی ہی نہیں کہ میری اور سہیلیاں بنیں۔ میں عرفہ کو سمجھاتی کہ عرفہ دوستی ہمیشہ خاندانی لوگوں سے کرتے ہیں، اور نمرا کا جو رویہ ہے وہ کہیں سے بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ کسی اچھے خاندان سے ہے۔ تبھی عرفہ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کا بھائی پولیس افسر ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے عرفہ کی طرف دیکھا، کیونکہ نمرا کو ابھی اس سے دوستی کیے مہینہ ہوا تھا، اور عرفہ کو اس کے گھر کی ساری معلومات تھی۔ عرفہ اچھی لڑکی تھی، اور میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں آ جائے۔ کئی دنوں سے عرفہ کو دیکھ رہی تھی اور کافی بجھی بجھی دکھائی دے رہی تھی، مگر عرفہ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال دیتی۔ مجھے بھی اب اس سے بار بار پوچھنا مناسب نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے بھی پوچھنا بند کر دیا، مگر وہ دن بدن مرجھانے لگی تھی۔ ایک روز میں یونیورسٹی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر ہی نمرا اور عرفہ ایک پولیس افسر کے ساتھ کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ نمرا کا بھائی ہے، مگر عرفہ کا یہاں پر کھڑے ہونا اور اس پولیس افسر کے ساتھ بحث کرنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تھوڑا آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ عرفہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ رو رو کر اس پولیس افسر سے کچھ بات کہہ رہی ہے۔ میں بھاگتے ہوئے عرفہ کے پاس پہنچی اور اس کا بازو کھینچ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی اس نے میرا ہاتھ جھڑک دیا اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ تم آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کیوں بار بار میری زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہو؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے عرفہ کی طرف دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی یہ عرفہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے افسوس سے نمرا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ تھی۔ میں سارا کھیل سمجھ گئی اور زبردستی عرفہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہی عرفہ نے میرا ہاتھ چھڑوایا اور میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا، اور کہنے لگی کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ میں وہاں پر کھڑی ضروری بات کر رہی تھی اور تم کس طرح مجھے اندر کھینچ کر لائی ہو؟ آج کے بعد میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے عرفہ کے دونوں بازو پکڑ کے اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ آج سے پہلے تو تم نے ایسے بات نہیں کی۔ تبھی عرفہ کے الفاظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنے ارد گرد پورا ماحول گھٹن لگنے لگا ہے۔ جب اس نے مجھے کہا کہ تم حسد کرتی ہو مجھ سے، میری خوشیوں سے، آخر ہو جو چھوٹے خاندان سے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرفہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ عرفہ، آج تم نے جس لہجے میں مجھ سے بات کی ہے مجھے تاعمر یاد رہے گی، اور میں جانتی ہوں یہ خرافات تمہارے دماغ میں کس نے بھری ہیں، مگر میں تمہیں ایک بار بتا دوں، تمہیں ایک روز پچھتاوا ہوگا کہ تم نے غلط بندے کا انتخاب کیا۔
اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گئی۔ کچھ دن گزرے کہ نمرہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ عرفہ تنہا ہی گھومتی رہتی تھی۔ ایک روز میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اس روز میں نے تم سے بہت بدسلوکی کی، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ مجھے لگا کہ اسے سمجھ آ گئی ہوگی، اس نے اس روز میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ تو ابھی میں نے عرفہ سے کہا کہ تمہیں ہو کیا گیا تھا، تم تو ایسی نہیں تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے مانور، میں نمرہ کے بھائی کو پسند کرنے لگی ہوں۔ عرفہ کی بات پر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے عرفہ کی طرف دیکھا۔ میں عرفہ کے بھائیوں کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عرفہ، یہ غلط ہے، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اور اگر تمہارے بھائیوں میں سے کسی کو پتہ لگا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تبھی وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں بھی جانتی ہوں، مگر میں کیا کروں، مجھ کا شان سے بہت محبت ہے، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے گا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے عرفہ کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ نمرہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بیرون ملک چلی گئی ہے۔ میں نے سارے راستے کئی مرتبہ کہا کہ عرفہ تم کاشان کو بھول جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، مگر وہ رو رو کر میرے آگے درخواست کرتی کہ میں اس کو ایسا نہ کہوں۔ اس وقت اس کی حالت ایک دیوانے جیسی تھی، جو اپنے محبوب کو لے کر کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ مجھے عرفہ کی واقعی بہت فکر تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ دل سے سچا دوست مانا تھا۔ میں نے عرفہ سے کہا کہ عرفہ، اگر تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو تو تمہیں اپنے گھر والوں سے بات کروا سکتی ہو، میں تمہاری اماں سے بات کر لیتی ہوں۔ تبھی عرفہ کہنے لگی کہ نہیں، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، کاشان نے ابھی اپنے گھر والے سے بات نہیں کی اور مجھے سختی سے منع کیا ہے۔ کہ میں سمجھ گئی تھی کہ کاشان اس کو دھوکہ دے رہا ہے، مگر اب عرفہ سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے عرفہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، اگر تم اس پولیس افسر کو اب جب جاؤ گی تو میرے ساتھ ملنے جاؤ گی۔ عرفہ میری بات پر خوش ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں دل ہی دل میں کوئی چال سوچ رہی تھی۔ ہفتہ گزرا ہی تھا کہ میں نے عرفہ سے بہانے سے پوچھا کہ تم ابھی تک اس افسر سے ملنے کیوں نہیں گئی؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں نے جب اسے بتایا کہ تم بھی میرے ساتھ آنا چاہتی ہو تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ نہ جانے کیوں، شاید مصروف ہو گیا، مگر میں جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ دن گزرے تو میں نے عرفہ سے ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے اس پولیس افسر سے ملنا ہے۔ عرفہ کو لگتا تھا کہ شاید میں اسے عرفہ کے لیے قبول کر چکی ہوں، اس لیے اتنا ضد کر رہی ہوں۔ میری بات پر عرفہ اکثر خوش ہوتی تھی۔ عرفہ کہنے لگی، مگر وہ نہیں مانے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس سے کہو کہ میں اکیلے ملنا چاہتی ہوں، پھر تو وہ آ جائے گا نا، تو ہم جا کر اسے سرپرائز دے دیں گے۔ میری بات پر عرفہ خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہوا تو؟ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ ناراض ہوگا تو منانے کے طریقے بھی ہیں، پھر آخر کار تم سے محبت بھی تو کرتا ہے، جلدی مان جائے گا۔ عرفہ نے میری بات پر عمل کی اور اسے اکیلے ملنے کے لیے بلایا۔ جب وہ عرفہ کو ملنے آیا تو مجھے عرفہ کے ساتھ دیکھ کر ایک دم بخود رہ گیا اور عرفہ پر چلانے لگا۔ اس کی زبان دیکھ کر میں حیران رہ گئی، وہ کس قدر گندی زبان کا استعمال کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عرفہ جیسی لڑکی، جس کے ماں باپ نے اسے کبھی اف تک نہیں کہا تھا، اس کے بھائی اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، وہ کسی غیر سے کس قدر بری زبان سن رہی تھی، وہ بھی ایسے شخص سے جو اس کا محرم نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے چالاکی دکھائی اور فون میں اس کی ویڈیو بنا لی، لیکن اسے اس بات کا علم نہ ہونے دیا۔ اب اکثر ہی ایسے ہونے لگا تھا، میں اکثر ہی عرفہ کے ساتھ اس لڑکے سے ملنے جاتی اور کوئی نہ کوئی اس کی ویڈیو بنا لیتی۔ میری سہیلی ایک پولیس والے پر عاشق تھی، اکثر ہی مجھے ساتھ لے کر اس سے ملاقاتیں کرنے جاتی۔ ایک بار میرے ساتھ گھر سے نکلی اور مجھے کہنے لگی کہ تم یونیورسٹی میں میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں یونیورسٹی آ جاؤں گی۔ مجھے کافی عجیب لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں کاشان سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے مجھے اکیلے میں بلایا۔ میں نے عرفہ سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، اس مرتبہ اس واقعے میں مجھے اکیلے ہی بلایا ہے، اب اگر تمہیں ساتھ لے گئی تو وہ غصہ کرے گا۔ میں خاموش ہو گئی اور اس مرتبہ میں نے بھی ضد نہ کی اور اس نے روز عرفہ اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ سارا دن گزر جانے کے بعد بھی وہ یونیورسٹی نہ آئی۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ تبھی میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا کہ کہیں عرفہ کسی پریشانی میں تو نہیں۔ آج عرفہ کو دوسرا ہفتہ تھا۔
مگر عرفہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کی کافی فکر ہو رہی تھی، مگر میں کس سے اس بارے میں پوچھتی۔ میں یونیورسٹی میں لیکچر لے کر ابھی یونیورسٹی سے نکلی ہی تھی کہ دروازے پر ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ میں نے نظر انداز کیا مگر اندر سے عرفہ کا بھائی باہر نکلا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، اور وہ اس کا سب سے بڑا بھائی تھا جس سے میری ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس ہے تو میں نے مسکرا کر سلام کیا، مگر اس کے منہ پر سنجیدگی دیکھ کر ایک مرتبہ مجھے خوف سا محسوس ہوا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عرفہ کے بارے میں پوچھتی، تبھی شہروز نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک دم گھبرا گئی۔ تبھی شہروز نے گاڑی چلا لی اور میں نے شہروز سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ آج ہم دونوں کا نکاح ہے۔ الفاظ ہیں یہ خنجر جو میرے دماغ پر چلایا جا رہا تھا۔ میں نے بے یقینی سے شہروز کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ میرے ایک کانوں نے مجھے کچھ غلط سنائی دیا۔ تبھی میں نے شہروز سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تبھی وہ غصے سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری بہن کو بھگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اب اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ جب تک عرفہ مل نہیں جاتی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے شہروز سے کہا کہ تمہیں جو لگ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے عرفہ کو نہیں بھگایا، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ عرفہ بھاگ گئی ہے۔ تبھی شہروز کہنے لگا کہ اس روز وہ تمہارے ساتھ گھر سے نکلی تھی، پھر تمہیں کیسے نہیں پتا کہ وہ بھاگ گئی ہے؟ تم نے ہی اسے بھگایا ہے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کو مجھ پر ترس نہ آیا اور زبردستی مجھے مسجد میں لے گیا اور وہاں پر زبردستی میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں نے جب نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس سے نکاح نہیں کیا تو میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ میں ایک دم ڈر گئی، میں جانتی تھی کہ شہروز جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ میں نے اس کے کہنے پر اس سے نکاح کر لیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ گھر ایک فارم ہاؤس تھا، وہاں کی در و دیوار بالکل ویران تھی، اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی شہروز کے ساتھ جا رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے میری ہر کوشش ناکام کر دی۔ وہ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا اور مجھے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا۔ میں اوندھے منہ بیڈ پر گری اور رونے لگی۔ میں نے شہروز سے کہا کہ تم اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، تمہیں ضرور پچھتاوا ہوگا جب تمہیں یہ حقیقت کا پتہ چلے گا۔ میں نے تمہاری بہن کو نہیں بھگایا، اگر تمہیں یقین نہیں تو تمہیں ثبوت دکھا دیتی ہوں۔ تبھی میں نے اپنے بیگ میں سے دیکھا، میرا موبائل بیگ میں ہی ہوگا تو میں وہاں سے شہروز کو اس بات کا ثبوت دوں گی۔ مگر میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرا پرس میرے پاس موجود نہیں تھا۔ شاید اس وقت شہروز کے کھینچنے کی وجہ سے میرا پرس میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا۔ تبھی شہروز غصے میں آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ اب ساری زندگی تم یہاں پر ہی قید رہو گی، تبھی تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے تم پر کتنا بھروسہ کیا، ہمیں لگا کہ تم چھوٹے خاندان سے ہو تو اچھی تربیت کی مالک ہوگی، مگر تم نے تو شہروز کی اس بات پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے شہروز سے کہا کہ بس، میں اب اور کوئی بات نہیں سنوں گی، تم نے جو کہنا ہے کہہ لیا، اب جو حقیقت ہے میں اس کے سامنے لے کر آؤں گی۔ لیکن میرے شوہر کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا یہی کہنا تھا کہ میں نے ہی اس کی بہن کو بھگایا، جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی۔ مجھے اس فارم ہاؤس میں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، مجھے ہر پل یہی فکر ستاتی تھی کہ میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، لوگوں نے تو انہیں تانے دے دے کر کہیں مار دیا ہوگا۔ میری زندگی کس موڑ پر آ گئی تھی، میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں ایسا پہلو بھی آئے گا جہاں میں بے بس ہو جاؤں گی، میری پڑھائی چھوٹ جائے گی، میرے سالانہ امتحان سر پر تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ شہروز سے بات کی جائے، شاید وہ اس بات پر راضی ہو جائے۔ جب سے فارم ہاؤس آئی تھی شہروز فارم ہاؤس بہت کم آتا تھا، مگر اس کے پہرے دار ہم وقت دروازے پر کھڑے رہتے تھے، جن کی نظریں ہر وقت مجھ پر تھیں۔ مجھے اس فارم ہاؤس سے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ 2 ہفتوں بعد شہروز فارم ہاؤس آیا تو میں اسے کہا کہ میرے سالانہ امتحان سر پر ہیں، خدارا مجھے امتحان دے دینے دو، میں تمہارے ساتھ جایا کروں گی اور تمہارے ساتھ ہی واپس آ جایا کروں گی۔ جب تک عرفہ نہیں آ جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مگر وہ میری بات پر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں اور یہ شادی کوئی میری محبت کی شادی نہیں کہ جو میں تمہارے ناز نخرے اٹھاتا رہوں۔ میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی، میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ میں نے عرفہ کو نہیں بھگایا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ قیامت تو جب ٹوٹی جب اس کے بھائی نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا۔
سہاگ رات میں جیسے ہی وہ اندر آیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ بہن کا بدلہ لینے کے لیے مجھے اس نے قید کر لیا تھا۔ اب میری زندگی فارم ہاؤس تک ہی رہ گئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی اور سوچتی کہ میں تو بھلائی کرنے چلی تھی اور میں چاہتی تھی کہ عرفہ اس شخص سے نہ ملے، مگر سارا کا سارا الزام مجھ پر آ گیا۔ میں کس طرح یہ زندگی گزاروں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے اور میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جسے پورا فارم ہاؤس میرے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ ایک روز ابھی شہروز فارم ہاؤس آیا ہی نہیں تھا کہ مجھے بہت برا چکر آیا اور میں زمین پر گر گئی۔ شہروز میرے پاس بھاگا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ بتاتی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جس وقت مجھے ہوش آیا اس وقت شہروز میرے سر پر کھڑا تھا اور اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی، مگر میری نسبت شہروز کافی چپ تھا۔ وجہ تھی میں جانتی تھی، مگر میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب شہروز کے دل میں جگہ بنا لوں گی۔ 9 مہینے کا وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ مجھے اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی خوش تھی۔ تبھی شہروز کمرے میں آیا اور آتے ہی جھٹکے سے اس نے میرے بیٹے کو میری گود سے اٹھا لیا۔ میں حیرانگی سے شہروز کی طرف دیکھنے لگی جب وہ میرے بیٹے کو لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے بھاگتی، اس لیے میں صرف شہروز کو آواز دے دیتی رہی، مگر اس نے نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ ہفتہ گزر چکا تھا اور نہ شہروز آیا اور نہ میرا بیٹا۔ میں مردہ وجود کے ساتھ بستر پر لیٹی رہی اور ہر وقت روتی رہتی۔ ایک ملازمہ جو شہروز نے میرے لیے رکھی تھی وہ ہر روز 2 وقت آتی اور مجھے کھانا دے دیتی، لیکن میرے حلق سے نوالا بھی نہیں اترتا تھا۔ آج ہفتہ ہو گیا تھا اور میں زیادہ کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی۔ تبھی شہروز فارم ہاؤس آیا اور آتے ہی میرے بالوں کو دبوچ لیا۔ تکلیف کی وجہ سے میرے منہ سے چیخ نکلی تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ میں شہروز کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اب اس بات کا احساس ہوا کہ میرے ماں باپ نے کیا تکلیف محسوس کی ہوگی جب ان کی بیٹی گھر سے بھاگی۔ وہ بھی اپنے بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ بے بسی تھی۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو یقین دلاتی کہ میں نے شہروز سے کہا کہ میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے عرفہ کو نہیں بھگایا۔ میں تو جانتی تک نہیں تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے اسے کئی مرتبہ نمرہ اور اس کے بھائی سے دور رہنے کا کہا تھا، لیکن وہ میری کسی بات پر عمل ہی نہیں کرتی تھی۔ اب اس میں میرا کیا قصور اگر وہ میرے سمجھانے کے باوجود وہ غلطی کر بیٹھی جس کا مجھے ڈر ہی تھا۔ تبھی شہروز کہنے لگا کہ اتنا بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، یہ تمہاری چال تھی۔ آخر تمہاری ہم سے دشمنی کیا تھی؟ ہم نے تمہارا بگاڑا ہی کیا تھا جو تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا؟ بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میں جتنا شہروز کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں عرفہ کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ اگر شہروز مجھ سے کوئی بات کہہ بھی دیتا تو میں بالکل خاموش رہتی۔ شہروز نے ابھی تک میرا بیٹا واپس نہیں کیا تھا۔ میں ہر وقت اس کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش عرفہ جلدی واپس آ جائے، وہ جہاں پہ بھی ہے وہ اپنے گھر آ جائے تاکہ اس جہنم سے، اس قید سے میری جان چھوٹ جائے۔ ایک روز شہروز فارم ہاؤس آیا تو تبھی باہر سے پہرے دار بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ صاحب باہر چھوٹی بی بی آئی ہیں۔ میں نے ایک دم چونک کے پہرے دار کی طرف دیکھا، جھٹکے سے بستر سے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ عرفہ آئی ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ جی ہاں، عرفہ بی بی آئی ہیں۔ شہروز جلدی سے باہر کی طرف بھاگا، میں بھی اس کے ساتھ باہر بھاگی۔ عرفہ کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ شہروز تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی عرفہ؟ عرفہ روتی ہوئی میرے پیروں میں گر گئی اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، کاش میں نے تمہارا کہا مان لیا ہوتا تو آج میں نے جو دکھ جھیلا وہ مجھے نہ جھیلنا پڑتا۔ تم نے کتنی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کاشان اچھا لڑکا نہیں ہے، مگر میں نے تمہاری ایک نہ سنی۔ عرفہ کی حالت دیکھ کر تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، مگر میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ اس کی وجہ سے جتنی تکلیفیں میں جھیل چکی تھی اب میرے دل میں کسی کے لیے نہ تو کوئی نرمی تھی اور نہ ہی کوئی احساس تھا۔ میں نے افسوس سے شہروز کی طرف دیکھا جو آنکھیں پھاڑے عرفہ کو دیکھ رہا تھا۔
بھائی میں گھر گئی تھی مگر اماں نے مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ میں جانتی تھی کہ آپ فارم ہاؤس ہوں گے، تبھی باہر چوکیدار سے مجھے پتہ چلا کہ آپ نے ماہنور سے شادی کر لی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے اس سے کس مقصد کے تحت شادی کی ہوگی، مگر اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بے قصور ہے۔ بالکل اس نے تمہاری مدد کرنی چاہی تھی۔ اس وقت میرا ہی دماغ میرے ساتھ نہیں تھا۔ میری وجہ سے آپ نے جو ماہنور کو تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس کی بھی بہت تکلیف ہے۔ شہروز نے عرفہ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں نے تمہاری وجہ سے اس پر کتنے ظلم کیے ہیں۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ شاید تمہارے گھر سے بھاگنے میں اس نے تمہاری مدد کی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ عرفہ کو آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد شہروز دوبارہ فارم ہاؤس آیا۔ اس کے ہاتھ میں میرا بیٹا ابراہیم بھی تھا، مگر میں نے اب کی مرتبہ ابراہیم کو نہ تھاما۔ تبھی شہروز نے اسے میری گود میں ڈال دیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر میری آنکھیں باہر آئیں اور اس کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں مضبوط لہجے کے ساتھ شہروز کے سامنے کھڑی تھی۔ جب میں نے اسے کہا کہ اب تو عرفہ گھر آ گئی ہے، تمہاری اس سے شادی کے اس لیے یہی شرط تھی، یہی ضد تھی کہ جب تک عرفہ گھر نہیں آ جاتی میں تمہاری قید میں رہوں گی۔ اب مجھے آزادی چاہیے، میں مزید اب اس قید کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شہروز کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ شرمندگی اور کچھ کھو جانے کا ڈر دیکھ رہی تھی۔ شہروز مجھے دیکھنے لگا اور پھر ایک دم میرے قدموں میں بیٹھ گیا، میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، ہمیشہ تمہاری بات پر بھروسہ کروں گا۔ میں تمہیں پلکوں پہ بٹھا کر رکھوں گا، مگر تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ہمارے بیٹے کے بارے میں سوچو کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو اسے ماں کا پیار کون دے گا؟ میں نے شہروز کی طرف طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ وقت بھول گئے جب تم مجھ سے اس بچے کو دور لے کر گئے تھے؟ ابھی ایک دن کا تھا یہ جب تم نے مجھے اس بیٹے سے دور کر لیا تھا۔ اس وقت میں نے بھی تو صبر کیا تھا نا، اور پھر تمہاری ہی تو ضد تھی کہ عرفہ آ جائے گی تو مجھے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ اب جب کہ عرفہ آ گئی ہے تو تم اپنی بات کو مطابق مجھے آزاد کر دو، تم مجھے طلاق دے دو۔ میری بات سن کر وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ میرے دل میں شہروز کے لیے نہ تو کوئی محبت تھی اور نہ ہی کوئی احساس۔ مزید اب اس کے لیے زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، لیکن شہروز نے اپنی آنکھیں صاف کی اور کہنے لگا کہ میں نے یہ نہیں کروں گا، پھر چاہے تم کچھ بھی کر لو، تم ظلم ضرور کرتا رہوں گا، مگر تم میری بیوی ہو، مجھے ایک موقع تو دو، میں اپنی غلطیوں کا مداوع کر لوں گا۔ اگر تم مجھے ایسے ہی چھوڑ گئی تو میں ساری زندگی اسی آگ میں جلتا رہوں گا کہ میں نے ایک بے گناہ کو سزا دی۔ تبھی میں نے ہلکی ہنسی کے ساتھ اسے کہا کہ اس سزا سے بڑی تمہارے لیے کوئی سزا نہیں کہ میرے دل میں کبھی تم جگہ نہیں بنا پاؤ گے۔ شہروز فارم ہاؤس سے جا چکا تھا۔ ابھی اسے گئے 1 گھنٹہ ہوا جب اچانک ایک پہرے دار کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہوا۔ بی بی، بڑی بی بی آئیں۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، ایک خوف تھا۔ میں نے جلدی دروازہ کھولا تو وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ بی بی، وہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی حالت کافی خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، ابھی ادھر سے فون آیا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے دل پر کسی نے وار کر دیا ہو۔ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میرے دل میں شہروز کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ جس وقت ہسپتال پہنچی تو شہروز کی حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگا۔ بھاگتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ کو میرا ذرا خیال نہیں، آپ نے قسم کھائی ہے ہر وقت مجھے تکلیف دینے کی۔ شہروز نے مجھے اپنے مقابل بٹھایا اور بچوں کی طرح میرے سامنے کان پکڑ لیے۔ معاف کر دو مانور، مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے شہروز کی طرف دیکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اس کو کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی خود کو معاف کر دو۔ آج میں شہروز کے ساتھ ایک خوشیوں والی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے اس بات کو مان لیا تھا کہ میرا اور شہروز کا ملنا ایسے ہی قسمت میں لکھا تھا، جس کو ہم دونوں چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ ایسی پسند کی شادی کا کیا فائدہ جو خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے ہوں، آپس میں ناراضگیاں پیدا ہوں، قتل تک بات پہنچ جائے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیں۔ صرف آپ کی ضد کی وجہ سے ایسا ہوا اور آپ بھی مجھے پیچھے نہ ہٹیں، کیا فائدہ؟ میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ پسند کی شادی گناہ ہے، یہ آپ کا شرعی حق ہے، لیکن اس پسند کی وجہ سے اگر اتنے لوگوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں، آپ ایسی پسند کی شادی کو کیا کریں گے؟
میں نے خدا کی قسم ایسے لوگوں دیکھے ہیں جنہوں نے اتنا فساد کروا کر، رشتہ داروں کو ناراض کروا کر، والدین کو ناراض کر کے پسند کی شادی کی، اور ٹھیک 2 یا 3 سال بعد وہ شادی ختم ہو گئی۔ وہی جو کہتے تھے کہ اس کے بغیر مجھے سانس نہیں آتی، میں مر جاؤں گا، اس کو دیکھے بغیر میں گزارا نہیں کر سکتا، وہی انسان خود کہتا ہے اسے میرے سامنے سے لے جاؤ، اسے میری نظروں سے دور کر دو، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کے منہ پر تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ وہی لڑکی کہتی ہے یہ انسان دنیا کا آخری گھٹیا غلیظ ترین انسان ہے۔ تب وہ محبت کہاں جاتی ہے؟ ایسا ہرگز مت کہیے گا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے اور ہوتا بھی رہے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا مت بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔